السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کے اوپر تمہارے مقتول کا قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو اچھائی کی اتباع کرے اور اچھے انداز میں ادا کر دے۔ یہ تخفیف اور رحمت تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ بس اس کے بعد بھی اگر کوئی حد سے آگے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، قصاص میں بدلے میں تم لوگوں کے لیے زندگی ہے تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 179، یعنی 170 پر 8 اور 170 پر 9، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو جو تمہارے مقتول ہیں ان کا قصاص لینا تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل کیا بیان کی؟ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ سامعین کرام، جب یہ اسلام اس روئے زمین پر نہیں آیا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسول نہیں بنے تھے، ابھی زمانہ جاہلیت کا عالم تھا، اس سمے اس وقت جو مضبوط قبیلے ہوتے تھے، جو زور آور قبیلے ہوتے تھے، جو قبیلے پاور میں ہوتے تھے، اگر ان کے یہاں کا کوئی قتل ہو جاتا، کمزور کی طرف سے کوئی قتل کر دیتا کمزور قبیلے کا، تو اب بدلے میں اگر ایک آدمی قتل ہوتا تھا تو وہ ایک آدمی بے بس نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی مرد کو، بلکہ پورے قبیلے کو تہش نہش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یا اگر عورت قتل ہو جاتی تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کرتے تھے۔ اگر کوئی غلام مر جاتا تھا طاقتور قبیلے کا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں کمزور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کرتے، مرد کو قتل کرتے، بلکہ پورے قبیلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ سامعین کرام، لیکن اگر کسی کمزور قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہوتا تھا اور قاتل اگر مضبوط قبیلے کا ہوتا تھا تو پھر اس میں لے دے کی بات ہوتی تھی کہ کسی طرح سے لے دے کر کے بات کو برابر کیا جائے۔ وہ اس زمانے کی بات نہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سماج و معاشرے کے اندر، چاہے کوئی بھی ملک ہو، آپ ملکوں کے اندر دیکھیں گے عدالتوں کے اندر فیصلے نوٹ کے بنڈل کے وزن کو دیکھ کر کے ہوتا ہے۔ اور یہ پریشانی سبھی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ جو امن و سکون والا قانون ہے اس کو اس روئے زمین پر نافذ کرنے کے لیے کہا۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، کیونکہ یہ جو باتیں آ رہی ہیں ایمان والوں کے سماج و معاشرے کی، ایمان والوں پر یہ حکم لاگو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مقتول کا قصاص اور اس کا بدلہ لینا تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو آزاد کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آزاد مرد ہے اور اس نے کسی کو قتل کیا ہے، اب قتل ہونے والا چاہے کوئی بھی ہو، لیکن قتل چونکہ اس نے کیا ہے تو اس کے بدلے میں کس کو مارا جائے گا؟ قاتل کو ہی مارا جائے گا۔ عبد بالعبد، اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو قتل پھر غلام کو ہی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مرد آدمی کسی قبیلے کے عورت کو قتل کر دے تو اب بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، یہ چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ معنی سے یہ سمجھیں گے، اگر سمجھے ہوں گے تو مت سمجھیے گا۔ معنی میں کیا ہے؟ الحر بالحر، یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ
اس وقت کے معاشرے اور ماحول کے حساب سے اللہ نے بیان فرمایا ہے، وگرنہ اس کا معنی کیا ہے کہ جو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل کرنے والا کوئی بہت بڑا ہے، بہت ہی سپر ہے، آزاد ہے، سردار ہے، اور اس نے سامنے والے کو قتل کیا، تو اب اس کے بدلے میں کسی کمزور کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتکافؤ دماؤہم، مسلمان سب کا خون برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کا خون جو ہے یہ ہے، مرد کا خون وہ ہے، نہیں، مرد جو ہے ذرا سپر ہے، عورت جو ہے ذرا کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ غلام جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر آپ غور کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہوگا تو وہ تمہارا امیر ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ پہلے غلام تھے، آزاد ہو کر کے پہلے اسلام قبول کیا، پھر ان کو آزاد کیا گیا، خرید لیا گیا، پھر وہ آزاد کر دیا گیا، ان کو مسلمانوں کے ایک فرد ہوئے۔ بعد میں اپنے زمانے کے امیر المومنین نے ان کو یا سیدی کہا کہ میرے سردار۔ تو اسلام میں سبھی کا مقام و مرتبہ برابر ہے۔ اگر کسی کو زیادہ مقام و مرتبہ ملے گا تو کب ملے گا؟ جب وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، تب اس کو زیادہ مقام ملے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ محترم وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کو بھی تقوی کی بنیاد پر ہی برتری حاصل ہوگی، ایسے کسی کو برتری حاصل نہیں ہوگی کہ یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ اونچے خاندان کا ہے، یہ نیچے خاندان کا ہے، سب نہیں۔ المسلمون تتکافؤ دماؤہم، تمام مسلمانوں کا خون بالکل برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے مقتول کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں جو غلام ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں جو عورت ہے قتل کرنے والی اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اصل قانون کو بیان کیا اور اسلام کے اصل منشا کو بیان کیا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں، شریعت مسلمانوں سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر تمہارے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی قاتل جو ہے اس کے بھائی کی طرف سے اگر اس کو معافی مل گئی، کیا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ قتل کا جو ہے بدلہ لینا تو فرض ہے، لیکن اگر معاف کر دیا جائے، اور اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ بھائی کا جو لفظ ہوتا ہے نا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، دراصل ہم لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے جو دل سے جو جذبات سے جو تعلق ہے اس کو اظہار کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہم لوگوں کے ارادے اگرچہ مختلف ہیں، ہم لوگوں کی سوچ اگرچہ مختلف ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی کو سوچنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل گئی، فاتباع بالمعروف، تو جو مقتول کی طرف کے لوگ ہیں وہ اچھائی کی اتباع کریں، اور جو قاتل کی طرف کے لوگ ہیں اداء الیہ باحسان، وہ اچھے سے ادا کر دیں۔ کیا مطلب یہ کہ دیکھیے، معافی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اسلامی سماج و معاشرے میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب مقتول ہے، مقتول کے جو وارثین ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے لیے 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ قصاص یعنی قتل کا بدلہ لینا ہے، چونکہ ہمارے اپنے کو قتل کیا ہے، اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے معاف کر دینا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے معاف کر دینا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ معاف تو کریں گے، لیکن شریعت نے اس کے لیے ایک مال مقرر کیا ہے، اتنا مال دے کر کے پھر ہم ان کو معاف کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں دیت، یعنی مالی معاوضہ کے بدلے میں۔ تو معاف کرنے کی 2 صورت ہے، ایک یہ کہ بغیر مالی معاوضہ لیے ہوئے، بغیر دیت لیے ہوئے معاف کر دینا، تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سیدھے معاف کر دیا، بھائی اس نے ایسا کیا تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، مالی معاوضہ لے کر کے ہم معاف کریں گے، تو ایسی صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر
قاتل کو اپنے بھائی مقتول کے لوگوں کی طرف سے اگر کچھ معافی مل جاتی ہے فاتباع بالمعروف، تو مقتول کے جو گھر والے ہیں وہ اچھائی کی اتباع کریں اور بالکل معاف کر دیں، اور جو پیسہ ہے وہ لے لیں۔ اور جو قاتل کے جو وارثین ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کو چاہیے اور قاتل کو چاہیے کہ جو اس کی دیت ہے اس کو فوراً ادا کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر شریعت کے اندر اگر کہیں پہ اسلامی قانون ہے، اسلامی مملکت ہے، اور کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور معاف کرنا چاہتا ہے، دیت لینا چاہتا ہے، تو اس میں 100 اونٹ لینے کی بات ہے۔ 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا پھر 200 گائے بیل، یہ دیت کے طور پر دیا جائے گا اور پھر معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر دیت لے کر کے معاف کرنا ہے فاتباع بالمعروف، تو جو مقتول کے گھرانے کے لوگ ہیں وہ اچھائی کی اتباع کریں، واداء الیہ باحسان، اور جو قاتل کے لوگ ہیں اور قاتل ہے اس کو چاہیے کہ جو 100 اونٹ دینا ہے یا 100 اونٹ کی قیمت دینی ہے یا 10 درہم دینا ہے تو اس کو بالکل اچھائی سے ادا کر دے، اس میں تنگ نہ کرے، روکے نہیں، کیونکہ مال دینے میں اکثر لوگ روکتے ہیں، مال دینے میں اکثر لوگ روکتے ہیں، کہا کہ روکے نہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر پوری باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے شریعت نے پہلے کہا کہ قتل کا قصاص لینا فرض ہے، اور بعد میں کہا کہ معافی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت میں ہر حال میں معافی کو آگے رکھا گیا ہے۔ ہماری شریعت کا منشا یہ ہے کہ معاف کریں، ہماری شریعت کا منشا یہ ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ خذ العفو، آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ خالی گالی دیا تو معاف کر دیا نہیں، یا 2-4 لات ڈال دیا معاف کر دیا تو وہ نہیں، یا کہیں پر ذلیل و رسوا کر دیا تو معاف کر دیا تو وہ نہیں، چاہے جس طرح کی بھی غلطی ہو اس کو معاف کر دیا کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھلایا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام، اور سارے کے سارے جو ہے تلوار لیے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر رہے ہیں، اور مکہ کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو ہر اعتبار سے ستایا، ظلم کیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا، آپ کے اپنے لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جو بیت اللہ کے اندر گھس جاتا ہے اس کو بھی ہم معاف کر رہے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی ہم معاف کر رہے ہیں، اور جو اپنے گھر میں گھس کر کے اپنے دروازے کو بند کر لے ہم اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ شریعت کا یہ منشا، اسی لیے کہا کہ اگر معافی کا کوئی دروازہ کھل جائے تو ایسے 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 کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، یعنی قصاص کو بھی فرض کیا گیا اور معافی کا بھی دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، اور دیت بھی دے کر کے مال ملتا ہے تو تھوڑا دل میں لوگوں کی راحت ہوتی ہے۔ اب ایک گھرانہ ہے جس کے گھر میں کوئی قتل ہو گیا اور اس کو جو ہے 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا اس طرح سے جو بھی دیت کی جو قیمت ہے وہ دیا گیا، تو تھوڑا دل میں تسلی ہوگی کہ چلو مال آیا، ہم نے معاف کر دیا، تھوڑا دل کو تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں رحمت ہیں، یعنی قصاص یعنی بدلہ یہ بھی رحمت ہے، معاف کر دینا یہ بھی رحمت ہے، اور دیت بھی رحمت ہے۔ اور یہ چیز صرف اسی امت کے اندر ہے۔ ہم سے پہلے جو امت یہودی گزری ہے ان کے ہاں قصاص تھا، بدلہ لینا تھا اور معافی تھا، بس دیت نہیں تھا۔ اس کے بعد جو عیسائی قوم آئی ان کے ہاں صرف معافی کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں، لیکن ہمارے ہاں اگر چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو دیت لے کے معاف کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ تینوں آپشن کھلا رکھا ہے شریعت میں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کے اوپر رحمت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب بعض لوگ ذرا شرری قسم کے ہوتے ہیں، شرارتی قسم کے ہوتے ہیں۔ اب کیا کیا کہ انہوں نے بات کر لیا، بات کیا کیا کہ دیکھیے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، ہم کو اب دیت دینا پڑے گا تبھی ہم معاف کریں گے، 100 اونٹ دینا پڑے گا، 200 گائے دینا پڑے گا، یا 10,000 درہم دینا پڑے گا، یہ مال آپ کو دینا پڑے گا۔ اب مال بھی لے لیا اور بعد میں جو قاتل تھا اس کو قتل بھی کر دیا۔ بس سمجھ رہے نا، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، مال بھی لے لیا اور قتل بھی کر دیا۔ کہا کہ اگر اس کے بعد بھی ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے، اور اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ دنیا میں اگر اسلامی مملکت ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم لوگوں کے لیے اے عقل والو، یہ جو قصاص ہے نا، بدلہ،
اس میں زندگی ہے، بدلے میں زندگی ہے. کیا مطلب؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو. کیا مطلب یہ کہ یہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے، جس سماج و معاشرے میں اس قانون کو لاگو کر دیا جائے گا، جاری کر دیا جائے گا، تو جو قتل کرنے والے ہیں اس کے دل میں خوف اور ڈر ہوگا کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ہم کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا. اب اس قانون کے نافذ ہونے کی وجہ سے سماج و معاشرے میں جو یہ خوف ہوگا قاتل کے اندر، وہی سماج و معاشرے کو پرامن اور پرسکون بنا دے گا. اور یہ چیز اگر دیکھنا ہو، آج بھی، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے تو بہت زیادہ، آج بھی آپ سعودی عرب کے سماج و معاشرے میں جا کر کے اس امن و سکون کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہی قانون لاگو ہے. اور آج ہم جس سماج و معاشرے میں رہتے ہیں، آپ ہر دن سنیں گے، اور کل کی بھی نیوز ہے، فلاں بچی کو اس طرح سے قتل کر دیا، ایک انگ کاٹ دیا. آپ سن کر کے پریشان ہو جائیں گے. فلاں آدمی کو اس طرح سے سرے عام قتل کر دیا، فلاں بچی کو سرے عام اس طرح سے ریپ کر کے اس کو مار دیا. یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ قانون کے اندر بہت زیادہ لچک دے دیا ہے، اور جو شیطانی فطرت کے لوگ ہیں ان کو لگام ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے یہ قانون لاگو کیا ہے تاکہ قاتل کے دل میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ اگر ہم قتل کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے سماج و معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. یہی ہے زندگی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اے عقل والو، بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیونکہ بدلے کی جب بات آ جائے گی اور قانونی اعتبار سے جب بدلہ لیا جائے گا تو قاتل کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا اور وہ پھر قتل نہیں کرے گا، اور سماج معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.